قرآن ہے۔ وَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْأُمُورُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، جب تم پر فتنے ٹوٹیں کالی رات کی طرح تو قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس کی اللہ نے حفاظت کی، اس کے زیر و زبر بھی محفوظ ہے۔ اس کو سمجھنا امت کے ذمے ہے، اس کی تلاوت بھی ذمے ہے، اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا بھی امت کے ذمے ہے۔ سارے لوگ پڑھے ہوئے نہیں ہوتے تو اس کا حل اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اور خود نہیں جانتے ہو تو جو اہل علم ہیں، اہل قرآن ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس علم میں سے کچھ دیا ہوا ہے تو ان سے پوچھ کے چلو تاکہ خطا سے بچ سکو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جو اس کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اسے جبریل فرشتہ لایا ہے۔ علی قلبک، اے میرے محبوب آپ کے دل پہ اسے اتارا گیا ہے۔ لتکون من المنذرین، آپ لوگوں کو بتائیں کہ آنے والی زندگی کے لیے تیاری کر لو۔ آگے ہے بلسان عربی مبین، عربوں پہ اترا ہے، اور عربوں کو ہی کہا جا رہا ہے کہ یہ اعلیٰ خوبصورت عربی زبان میں ہے۔ یہ تو معلوم شدہ چیز ہے اور اس کو بیان کرنا ہے، چونکہ آج عربوں پر اترا ہے، کل پورا عالم اس کی لپیٹ میں آنے والا ہے، ساری قومیں اس کی لپیٹ میں آنے والی ہیں۔ تو عربی مبین میں ایک اشارہ ہے کہ اگر قرآن کے خزانوں تک پہنچنا ہے تو عربی کو سیکھنا پڑے گا، جیسے ہم سائنس کے علوم تک پہنچے انگلش کو سیکھا، اور جن قوموں نے انگلش نہیں سیکھی تو انہوں نے اسے اپنی زبانوں میں ڈب کیا، ترجمہ کیا۔ تو ان جتنے علوم تھے، پہلے کیمسٹری کے علم کے لیے عربی پڑھنا لازم تھا کہ پرانا کیمسٹری کا علم سارا عربی میں تھا۔ پہلے سائنٹسٹ دنیا میں مسلمان ہی تھے۔ پھر جو قوم محنت کرتی ہے، علم تو کسی کی وراثت نہیں، کسی کی جاگیر نہیں، جو قوم کوشش کرے گی اللہ اس پہ علم کے دروازے کھول دے گا۔ نیوٹن کے بارے میں مجھے ابھی یاد آیا کہ وہ کئی گھنٹے یوں سیدھا لیٹا رہتا تھا، کئی گھنٹے ہلتا بھی نہیں تھا، ایسے سیدھا پڑا ہوا، اور سوچوں میں گم ہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے لاش کی طرح پڑا۔ پھر ایک دم اٹھتا اور قلم اٹھاتا، رجسٹر اٹھاتا، اور کرسی پر بیٹھنے کی بجائے ٹیبل پہ جھک کے لکھنا شروع کرتا، اور کئی گھنٹے لکھتا چلا جاتا، اسے یاد بھی نہ رہتا کہ کرسی پڑی ہے، چلو اسی پر بیٹھ جاؤں۔ اتنا غرق ہوا وہ اپنے علم میں۔ جس دن اس کی شادی تھی تو اس کے دوست نے کہا شادی پہ نہیں چلنا۔ پوچھنے لگا کس کی؟ انہوں نے کہا تمہاری۔ کہا میری؟ اچھا، مجھے تو یاد ہی نہیں۔ تم دادے کے بھائی کے چاچے کے نواسے کی شادی میں چھٹی لینے آ جاتے تم نے خاک علم سیکھنا ہے۔ وہ اپنی دنیا کے علم میں ایسا مگن ہوا کہ اس کو اپنی شادی یاد ہے، تو اللہ نے اس پہ علم کھول دیا، ساری دنیا نے اس سے استفادہ کیا۔ تو یہ اللہ کی کتاب ہے اور عربی زبان میں ہے۔ میری تمنا تھی اللہ میرے ذریعے سے ایک ایسی جماعت تیار کر دے جو اس کے خزانوں سے براہ راست استفادہ کرنے والا۔ میں بھی تمہارے استادوں سے کہہ رہا تھا، مفسرین بھی ہمارے جیسے انسان ہی تھے۔ اب جتنے علماء ہیں وہ تفسیر دیکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور شروع ہو جاتے، وہ اپنی سوچ نہیں لگاتے، عقائد، فرائض، غایات، مقاصد، یہ تو اندھے ہو کے چلنا ہے، لکیر کے فقیر ہیں۔
لیکن اس کے بعد جو علم کا سمندر ہے وہ صرف کیوں ہم رازی پہ اٹکے ہوئے ہیں یا آلوسی پہ اٹکے ہوئے ہیں یا ابن کثیر پہ اٹکے ہوئے ہیں؟ جس چشمے کا پانی پی کر انہوں نے یہ موتی ڈھونڈ نکالے تم بھی کرو۔ عرب کو ضرورت نہیں تھی، ان کی اپنی زبان تھی۔ جب ولید بن مغیرہ آپ سے ملنے آیا نا، آپ کو وہ سمجھانا چاہتا تھا یہ کام چھوڑو، تو جب وہ اپنی بات کر چکا تو آپ نے اسے کہا میں اپنی بات سناؤں؟ آپ ہمیشہ قرآن پڑھتے تھے، اکثر قرآن پڑھتے تھے، تو آپ نے کہا میں اپنی بات سناؤں؟ انہوں نے کہا سناؤ۔ تو آپ نے سورہ مزمل یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا۔ آپ ترجمہ سارے سمجھ گئے ہیں؟ کوئی حرکت محسوس ہوئی ہے یہاں؟ اوپر سے ہی گزر گیا۔ اب یہ کافر بیٹھا ہوا ہے، یہ عربی دان ہے، نصیب ہارا ہوا تھا، عربی دان ہے اور عربی کو سمجھتا ہے۔ اس کے اوپر کیا تاثر ہوا؟ تو میری طرف دیکھو۔ میں نے کہا یہ اس کا چہرہ تھا۔ فرجع قہقرا، پیٹھ نہیں پھیر سکا، الٹے پاؤں واپس نکلا، الٹے پاؤں۔ یہ کرتا 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 الٹے پاؤں دروازے سے نکل کے بھاگا اپنے گھر کی طرف۔ کس چیز نے اس کو توڑ دیا؟ جس دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہی تو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہے نا، اور ہم نے رسول بھیجا جیسے موسیٰ کو بھیجا، اور تیار ہو جاؤ ایک دن آ رہا ہے جس دن آسمان ریزہ ریزہ ہوگا، بچہ بوڑھا ہوگا۔ ان الفاظ میں کیا طاقت تھی جو ایک کافر کے رنگ فق پڑ گیا، وہ پاگل ہو گیا۔ یہ تاثر اس کلام میں موجود ہے، اگر ہم میں کوئی وہاں تک پہنچ جائے اس کو سمجھیں۔ ہم تو اردو آج کل تمہارے جیسے اردو تفسیروں پہ ہی اپنے علامے بنے بیٹھے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب کی پڑھ لی تفسیر یا کوئی اور اردو کی تفسیر پڑھ لی اور چل بھائی علم کے موتی بکھرنے لگے، سارا پرایا مال۔ تو میری یہ تمنا ہے، ہو سکتا ہے ایسے ہی بس دیوانے کا خواب ہو، اور ہو سکتا ہے اللہ اسے حقیقت بھی کا روپ بھی دے دے کہ اس کتاب اللہ سے براہ راست نفع اٹھانے والے بنے۔ احکام میں کوئی اب جو میں نے پہلے واضح کر دیا، میں کوئی تمہیں سلف کے طریقے سے ہٹا نہیں رہا ہوں، بلکہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتا رہا ہوں۔ ہم رجال و نحن رجال، ہم رجال و نحن رجال، کہ جب آئے گی بات حماد پر اور علقمہ پر اور ابراہیم نخعی پر تو پھر ہم رجال و نحن رجال۔ ہم نے اپنے دماغوں کو بند کر دیا ہے۔ ہاں، عقائد میں بند ہیں، فرائض میں بند ہیں، غایات میں بند ہیں، بنیاد میں بند ہیں، اصولوں میں بند ہیں، لیکن فروع میں تو دروازے کھلے ہوئے کہ اللہ تمہیں ذوق سلیم دے دے عربیت کا، کہ جس سے تم کلام کے اشارہ سمجھو۔ کیونکہ یہ تو وہ علم ہے کہ ساری دنیا امام راضی بن جائے اور تفسیر لکھ لکھ سمندر کی سیاحیاں خشک کر لے، اس میں سے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہو سکتا، ایک ذرہ بھی کم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، جسے اللہ کی ذات کی کوئی انتہا، ابتدا اور انتہا نہیں ہے، ایسے اس کی بھی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا۔
اس لیے تو جنت کی محفل لگے گی جس میں قرآن پر بحث ہوگی، اور اس میں صرف علماء کی شرکت ہوگی اور کوئی شریک نہیں ہوگا، اور اس پر ایک ایک لفظ پہ اللہ تعالیٰ علم کے جو دریا اور سمندر کھولے گا تو اس میں ایسے گم ہوں گے، ایسے غرق ہوں گے کہ انہیں نہ جنت یاد رہے گی نہ جنت کی نعمتیں یاد رہیں گی، ایسا نشہ ہوگا۔ آج جس کو ذرا سا اللہ علم کا ذوق دے دے تو اسے کچھ یاد نہیں رہتا ہے، تو جنت میں جب اللہ اس قرآن کو کھولے گا اور اس کے سبحان اللہ معانی کو آشکارا کرے گا، میں چاہتا ہوں اللہ تمہیں وہاں تک پہنچا دے۔ تو یہ ایک مادی چیز ہے، یعنی عربی کا سیکھنا ایک مادی چیز ہے، پھر اس کے ذریعے سے اس کے حسن و جمال تک پہنچنا، پھر اس کے خوبصورت معانی کو نکالنا۔ آج کے دور میں قرآن مجھ سے کیا مانگتا ہے، آج کے دور میں قرآن مجھ سے کیا چاہتا ہے، آج کے دور میں، آج کے حالات میں، آج کے مسائل میں، آج کے مشکلات میں قرآن سے مجھے کہاں سے روشنی ملے گی کہ ہم فوراً دوڑیں قرآن کی طرف، ہم دوڑیں حدیث پاک کی طرف، سیرت پاک کی طرف۔ ایک ہے فقہ السنہ، ایک ہے فقہ السیرہ۔ فقہ السنہ تو ترمذی، ابو داود، بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، یہ سب فقہ السنہ ہے کہ نبی کے فرمان سے احکام کا استنباط کرنا۔ ایک ہے فقہ السیرہ، نبی کی زندگی سے زندگی کو دریافت کرنا کہ میری آج کی زندگی کے کچھ نئے انداز ہیں، نیا زمانہ ہے، نئے طور و اطوار ہیں، میں اپنے محبوب کی زندگی میں سے کس طرح نکالوں وہ جو میری آج کے مسئلے کا حل ہو۔ اس کو میں نے نام دیا ہے فقہ السیرہ۔ اس پر کوئی کام خاص نہیں ہوا تو ہمارا منبع قرآن ہو، ہمارا منبع حدیث پاک ہو، سیرت پاک ہو کہ میرے نبی کا فرمان کیا ہے۔ ہاں، اب اپنی سمجھ کو اتنا آزاد بھی نہ کریں کہ جو اکابر امت کہہ کر گئے ہیں اس سے بالکل ہی کہیں اور جا کے کھڑے ہوں، یہ بھی گمراہی ہے، اور اتنا بھی اندھے نہ بنے کہ ایک چیز دلائل کے لحاظ سے تم پہ روشن ہو چکی ہے، پھر تم اس لیے کہو کہ نہیں پیچھے سے یہی لکھا آ رہا ہے، ہم نے اسی کو دیکھ کے چلنا ہے، چاہے تمہیں روز روشن کی طرح ایک چیز نظر آ جائے، تو یہ علمی خیانت ہوگی۔ تو ہم سیرت سے جڑیں اکابر کے علم کی روشنی میں، ان کی تحقیقات کی روشنی میں، لیکن کوشش کریں کہ جس چیز نے اکابر کو اکابر میں، تم بھی اکابر بن جاؤ۔ یہ کوئی نبوت کی بات تھوڑا ہی ہے کہ نبوت تو اللہ چنتا ہے نا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اور اس کے بعد تو اللہ نے دروازہ کھول دیا، آؤ یہدی الیہ من ینیب، آؤ لے لو، جتنا لینا چاہتے ہو لے لو، تو اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ وہ ابو یوسف دھوبی کے بیٹے ہیں، غریب، فقیر، مسکین، اور علم کا شوق لگ گیا، اور ماں بھیجتی کام پہ اور وہ بیٹھ جاتے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں۔ ایک دن وہ آ گئی، کیوں میرے بچے کا ستیہ ناش کر رہا ہے، تو امیر آدمی ہے، پکی پکائی تجھے مل جاتی ہے، میں بیوہ، یہ یتیم، کیوں میرا بیڑا غرق کروں، میں نے کچھ کام کرنے دے۔ تو امام صاحب نے کہا یا رانا انی لارا ابنک یاکل فالوذج فی صحن الفروزج فی دہن الفستق علی سفرۃ الملوک۔ کہا بی بی میں تو تیرے بیٹے کو دیکھ رہا ہوں، یہ پستے کے تیل میں پکا ہوا فالودہ فیروزے کے پلیٹ میں بیٹھا بادشاہ کے دسترخوان پہ کھا رہا ہے۔ دھوبی کا بیٹا، یتیم، اور وہ بیوہ، اور کہنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ میں اسے بادشاہ کے دسترخوان پہ فالودہ کھاتے دیکھ رہا ہوں، فالودہ بھی پستے کے تیل میں بنا ہوا، اور آگے ڈونگا بھی فیروزے کے پتھر کا۔ وہ کہنے لگی
بڈھا ہو گیا نا تو کملا ہو گیا. کہنے لگی انک شیخ قد خرفت، یہ الفاظ مجھے آج بھی یاد ہے، انک شیخ قد خرفت، تو بوڑھا ہو گیا تو بے عقلی والی باتیں کر رہا ہے. سانو روٹی نہیں لبدی تو انہوں بادشاہ ماں کو پڑھا دے، کوئی عقل دی گل کر. ابو حنیفہ اللہ کے پاس چلے گئے، بات آئی گئی ہو گئی. ابو یوسف غیر معلوم زندگی گزار رہے ہیں، غیر معلوم زندگی گزار رہے ہیں. ہارون نے اپنی بیگم سے کہہ دیا تو نے آج رات میرے ملک میں گزاری، تمہیں 3 طلاق. تو پیچھے سر پکڑ کے بیٹھ گیا. 3 طلاق کے بعد تو راستہ بند ہو جاتا ہے. 2 دن پہلے میں نے طلاق کا مسئلہ بتایا تھا کہ اللہ کے واسطے 3 طلاقیں نہ دیا کرو. اگر کوئی چارہ نہیں بچا، سارے کام کرنے کے بعد نہیں جڑ رہا کام، 1 طلاق دو. 1 طلاق سے بھی وہی ہوتا ہے جو 3 طلاق سے ہوتا ہے. 3 کے بعد آپ رجوع نہیں کر سکتے، 1 کے بعد آپ رجوع کر سکتے. تو اس نے سر پکڑ لیا. علماء بلائے، ہاں جی میں نے یہ کہہ دیا ہے کیا ہوگا؟ تو سب نے کہا رات آئے گی طلاق ہو جائے گی، یا اس کو ملک سے باہر نکالو. ملک سے باہر کہاں نکالے؟ فیصل آباد پر بھی اس کی حکومت تھی، سارے پنجاب تک اس کی حکومت تھی. تو کوئی جہاز تو ہے نہیں بھی چلو چڑھاؤ تو نیو یارک پڑھا دے. تو وہ پریشان. تو پھر کہنے لگا کوئی ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک ہے. کہ اسے بلاؤ. ان کا چند دن پہلے پڑوسی یہودی تھا مالدار، اس نے گلی تنگ کر دی، دیوار آگے کر کے گلی تنگ کر دی. جو ناجائز تجاوزات شروع سے چلی آ رہے. تو یہ ہماری سڑک ناجائز تجاوزات کتنی شکار ہے. یہ جو نورپور والی سڑک ہے کتنا آگے بڑے ہوئے ہیں، آگے پھر ریڈیوں والے. تو امام صاحب نے کہا بھائی غریبوں کا راستہ تنگ نہ کر. تو اس نے بڑے تنک کے تکبر سے کہا جب تو پالکی میں بیٹھ کے آئے گا تو میں راستہ دے دوں گا. میں غریب دے بچے نے روٹی نہیں لبدی، پالکی کتوں لبنی؟ تو ابو یوسف بلائے گئے. کہنے لگے ہارون رشید کہ میں نے بیگم کو یہ کہہ دیا ہے تو کوئی راستہ ہے طلاق نہ ہو؟ تو انہوں نے فوراً بن سوچے کہا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں پڑے گی. تو علماء نے سوالیہ نظروں سے دیکھا کیسے نہیں پڑے گی. تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدوں پہ ہارون کی حکومت نہیں ہے، مسجدیں اللہ کی ہیں. تو ہارون رشید نے نعرہ لگایا اور ساتھ ہی پرچہ لاؤ، قلم لاؤ، دوات لاؤ. آج کے بعد ابو یوسف پوری اسلامی سلطنت کا چیف جسٹس بنایا جاتا ہے. اور پھر کہا 1 لاکھ درم ابھی ان کے گھر پہنچائے جائیں. انہوں نے کبھی لکھ ویکھیا نہیں، انہوں نے گھر لکھ اکٹھا. حکم ہو گیا. پھر جب وہ جانے لگے تو کہنے لگے ٹھہرو ٹھہرو، پالکی بلاؤ. پالکی میں بیٹھاؤ، 4 غلام اس کو اٹھا کے ان کو پالکی میں بیٹھا کے گھر لے جائیں. گلیاں تنگ ہوتی تھی تو گھوڑا اندر سے جا نہیں سکتا تھا، تو پیدل اور مالدار لوگ پالکی. جب گلی کے کنارے اس پر کونے پر پہنچے تو کہنے لگے بھائی پالکی یہاں رکھ دو. پالکی میں رکھ دی. گھر تو بھی آگے تھا. وہ کہا وہ یہودی کو بلاؤ. یہودی کو بلا. انہوں نے دیکھا پالکی، شاہی غلام، وہ تو کانپنے لگا کہ دیکھ بھائی میں پالکی میں آ گیا ہوں، اب ہمارا راستہ کھلا کر دو. انہوں نے کہا جو میں کھلا کر دیتا ہوں. انہیں دیوارے سے پیچھے ہٹا دی. تو یہ آیت باقی علماء کے سامنے بھی تو تھی. ابو یوسف نے اس آیت کو کیسے پکڑا؟ یہ لغت سے مناسبت ہے اور اللہ کی تائید. اللہ کی تائید تو پہلے ہے. سبب کی دنیا میں لغت سے مناسبت. یہ پہلے سے کوئی ابو حنیفہ سے تو نہیں سنا، حماد سے تو نہیں سنا، امام مالک سے تو نہیں سنا. ایک دم اندر میں آیا ہے کہ یہ قرآن سے مناسبت کی بات. یہ چاہتا ہوں. امام اسماعیل قرآن پڑھ رہے تھے مسجد میں زور سے. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. یوں پڑھا. چور مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو، اللہ کی طرف سے سزا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے.
تو ایک بدو بیٹھا تھا، کہا یا ہاذا ایو کلام ہاذا، او میاں یہ کون سا کلام پڑھ رہے ہو؟ تو اس میں کہنے لگے کلام اللہ، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کلا واللہ لا، اللہ کی قسم یہ قرآن نہیں ہے۔ اس میں ہی بڑے حیران ہوئے، یہ کیا کہہ رہا ہے بدو، یہ قرآن نہیں ہے۔ تو انہوں نے دوبارہ آیت دہرائی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، ہاں واللہ عزیز حکیم۔ ہاں بھائی تو ٹھیک کہہ رہا ہے، غفور الرحیم نہیں ہے، عزیز حکیم کہتا ہے یہ ہے کلام اللہ۔ اسماعیل کہنے لگے تم عالم ہو؟ کہو میں انگوٹھا چھاپ، میں کتنے عالم، دیہاتی۔ کہا تو تمہیں پتہ کیسے چلا کہ غفور الرحیم غلط ہے اور عزیز حکیم ٹھیک ہے؟ کہا تو پیچھے کیا کہہ رہا ہے، چور کے ہاتھ کاٹ دو، اس کے بعد غفور الرحیم جڑتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس سزا سنانے کے بعد غفور الرحیم نہیں آئے گا، عزیز حکیم آئے گا۔